السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظم خان ملتان شریف سے. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ 41 چینل. آج میں جن کی دربار پہ جا رہا ہوں، بڑی مشہور دربار اور بڑی پرانی دربار، اور جو ان کی عمارت ہے دربار کی وہ بڑی ہسٹوریکل ہے. تو آپ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. میں ان کی بایوگرافی بھی آپ کو بتاؤں گا، کرامات بھی عرض کروں گا، اور دربار کے متعلق بھی تھوڑا سا آپ کو بریف کروں گا. تو آپ نے میرا ولاگ پورا دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے. سلطان المعروف اکبر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پہ، ان کو شمسی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت سیدنا شاہ شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. آپ یہ ان کے مزار کی زیارت کر لیں، اور بڑا تاریخی یہ روضہ ہے، یہ مزار ہے. تقریباً 600 سال پرانا یہ مزار ہے. 600 سال تقریباً اسے ہو گئے اس مزار کو بنائے گئے، اور یہ مزار تقریباً 15 سال میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے، جو یہاں ہسٹری لکھی گئی ہے. تو حضرت سیدنا سخی سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ مظفر گڑھ میں ہوئی. تو آپ دین تبلیغ کی خاطر آپ نے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا، اور پھر کسی کے حکم پر یہیں ملتان تشریف لے آئے، اور یہیں آپ نے زمین خریدی، یہیں آس پاس جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور پھر یہیں سکونت آپ نے اختیار کیا اور یہیں تبلیغ دین کو بڑھایا. تو ان کے بڑے فیوز و برکات ہیں، بڑی کرامات ہیں، وہ میں بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اور ان کی جو نسل ہے اور جو ان کے بعد ان کی آل آئی، وہ یہیں ہی پورے ایریا میں مقیم ہے. اس پورے ایریا میں یہ سارا ایریا آپ کی آل کا ہے، آپ کی جو اولاد ہے وہ یہیں ساری شمسی بھی کلواتی ہے اور یہیں ساری مقیم ہے. اور یہ ان سے جو منسلک قبرستان ہے، آپ ان کی بھی زیارت کر لیں. آئے میں آپ کو مزار کے قریب لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ یہ تعلیم، یہ تعمیر کا کیسا شاہکار ہے. یہ ناظرین دیکھیں کیسا زبردست یہ بنایا گیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا، جیسے نیلا یہ اس طرح کا جو نیلا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں نے ملتان کے تمام جتنے بھی پرانے اولیاء عظام کے مزارات بنائے گئے ہیں اس پہ یہ اس طرح کا ڈیزائن لازمی ہے. یہ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والا ڈیزائن، یہ سارا ڈیزائن ملتان کے جتنے بھی بڑے اولیاء کرام کے مزارات ہیں ان پہ یہی ڈیزائن کیا گیا ہے. تو ان کا شجرہ شریف بھی اوپر لکھا گیا ہے، وہ دور سے نظر آتا ہے، میں وہ آپ کو ابھی نہیں دکھا سکتا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے. یہ آپ مزار کی زیارت کریں، سوری یہ ان کے جو مقبرہ ہے اس کی زیارت کریں. اور سب سے ناظرین یہ کمال دیکھیں، میں آپ کو قریب لے جاتا ہوں کہ یہ کس طرح بنایا گیا. یہ دیکھیں کوئی اس میں سیمنٹ نہیں ہے، یہ چیک کریں آپ نا، یہ چھوٹی چھوٹی ٹائلیں. یہ جتنے بھی اولیاء کرام کے مزارات پہ جائیں نا تو ان پہ یہ چھوٹی ٹائلیں لگی، اور اس میں لوہے کا کوئی کام بھی نہیں ہوا، لوہا کہیں بھی نہیں لگایا گیا، نہ ہی گنبد بناتے ہوئے لوہے کا استعمال کیا گیا. تو میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں اس دور کے لوگ کتنے تخلیقی اور کتنے ذہین ہوتے ہوں گے جنہوں نے یہ مزار بغیر کسی لوہے سے بنایا ہے. اور ناظرین یہ دیکھیں یہ مزار کتنا پرانا ہے، 993 ہجری کا اس پہ ڈیٹ لکھی گئی ہے، اور کچھ فارسی میں لکھا ہوا ہے مقدسہ در مبارک ماہ رمضان 993 نا سد، اس طرح کا کوئی ہے ہجری. فارسی میں ادھر یہ تحریر کچھ کیا گیا ہے. یہ بڑا ہسٹوریکل مزار ہے، اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اس کو بنایا گیا ہے. یہ دیکھیں، تو ان کے متعلق ایک بڑی کرامت بڑی مشہور ہے جو میں آپ کو اندر جا کے عرض کروں گا. میں نے کہا چلیں پہلے آپ کو اس عمارت کے متعلق کس طرح کی یہ ہسٹوریکل ہے آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیں، اندر چل کر مزار کی زیارت بھی کرتے ہیں، ختم شریف بھی پڑھیں گے، اور جو میرا یہاں آنے کا مقصد ہے تو وہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ کیا کرامات ہیں ان کی. تو جو خاص کر جیسے کوئی ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہوتا ہے کسی ایک مرض کا، تو اسی طرح اولیاء کرام بھی اللہ کی عطا سے کسی ایک مرض یا کوئی روحانی مسئلہ ہو ان کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا. وہ میرا ٹائٹل بھی ہے تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کیسا زبردست کام ہوا ہے، اور یہ دیواریں کتنی چوڑی ہیں. آپ یہ دیکھیں وڈتھ دیکھیں ان کی کتنی چوڑائی میں ہے. چلیں مزار کے اندر چلتا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ پرانے دوروں کا کام، یہ 500 600 سال پرانا ہی
تخلیق کیا گیا ہے، حیران کن ہے جی، کیا بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ کھڑکی کیسے بنائی گئی ہے، یہ دیکھیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے اس دور کے لوگوں کی۔ اور یہ دیکھیں یہ جو مزار کے اوپر لکڑی کا یہ جو کام ہوا ہے، یہ میں نے حضرت سیدنا بہاؤالدین ذکریہ شاہ رکن عالم شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب یہاں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہنر لوگوں میں منتقل ہوتا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا، یہ دیکھیں یہ کس طرح کا، یہ حضرت سیدنا سخی سلطان اکبر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت سیدنا شاہ شمس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 7ویں پشت میں سے ان کی اولاد میں سے ہیں یہ۔ اور یہ دیکھیں ناظرین یہ کتنا زبردست، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور میری ملتان کے اور پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی ملتان تشریف لائیں تو ان مزارات پر لازمی آئیں۔ ہمیں ملتان والوں کو خاص طور پہ اس جگہ کی قدر نہیں ہے۔ یہ جگہ اگر دیکھی جائے، اگر آنکھ سے دیکھی جائے تو بڑی زبردست ہے۔ تو یہ آپ نے مزار کے گنبد کی یہ زیارت کر لی، تو چلیں میں مزار کے سامنے حاضر ہوتا ہوں چہرے کی طرف سے، جو پچھلے ولاگ میں نے عرض کی تھی کہ بزرگوں کے چہرے کی طرف 4 ہاتھ دور ہو کے بیٹھنا ہے۔ تو میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، آپ بھی سلام عرض کر دیں، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مجھے ایک شخص نے بتایا، بڑے باریش اللہ والے تھے، کہ اگر کسی پہ کالا جادو ہو جائے، اس سے یقین ہو جائے کہ مجھ پہ کالا جادو کرایا گیا ہے، تو وہ متواتر یہاں کچھ عرصہ یہاں حاضری دے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے، اس کے فضل سے جو آپ پر کالا جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ میرے تجربے کی بات ہے اور کئی لوگ اس کے گواہ ہیں۔ تو آپ بھی اگر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ کو پتہ تو ہے آج کل کا دور جیلسی کا اور کینہ پروری کا دور ہے، تو کوئی بندہ خوشحال ہو تو کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتے دوسرے لوگ۔ تو اگر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا جادو کا معاملہ ہے کے ساتھ، اگر روحانی اس طرح کے معاملات ہیں، اللہ پاک ان کے کرم سے وہ معاملات دور فرما دے اور سب لوگوں کو آباد و شاد رکھے، سب لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات ہوں۔ تو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، بندش کا، کالے جادو کا، کالے علم کا، تو آپ فوری طور پر اس مزار پر اچھی نیتوں کے ساتھ حاضر ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں، بزرگوں کو بھی عرض کریں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب بھی آئیں بڑے باادب ہو کے اور کامل یقین کے ساتھ ان کے مزار پہ حاضری دیں، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل یہاں پہ حل ہوں گے کالے جادو کے حوالے سے، جو مجھے معلومات ملی ہے۔ تو آج کا ولاگ میں یہی ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک تاریخی مقام کے ساتھ ایک بڑے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری کی نیت ہے، تو آپ دعا فرمائیے گا، جو میں مشن لے کے چلا ہوں اللہ پاک اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو گھر بیٹھ کے بڑے بڑے بزرگان دین اور جو تاریخی مقامات ہیں وہ ان کی زیارت میں آپ کو کرا سکوں۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔